ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران دین کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان میں ہمارے آخری نبی، آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم بارک وسلم۔ محترم حضرات، آج 29 رمضان المبارک 1444 ہجری ہے۔ یہ ماہ مبارک اب ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ عنقریب ہم سے جدا ہو جائے گا۔ یہ مہینہ جس کو رب نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے کی عبادت روزہ یہ بھی مبارک بابرکت اور ڈھیروں رحمتوں مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عبادت کے بدلے سے متعلق ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ لہذا یہ مہینہ بھی مبارک اور اس مہینے کی عبادت بھی مبارک بابرکت اور نیکیوں کا موسم بہار، لیکن عنقریب یہ اب ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے۔ یہ ہم سے جدا ہونے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے اس مہینے کا پاس و لحاظ کیا، اس مہینے کے روزے رکھا، اس مہینے میں سحری افطاری کا اہتمام کیا، روزہ رکھنے کا اہتمام کیا، نماز، تلاوت، تراویح وغیرہ کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار، دعا اور اسی طرح سے تسبیح، تحلیل، تلاوت میں مشغول رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مومنین کا جس نے روزہ رکھا، نمازیں پڑھی، تراویح کا اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالی ان کی عبادت کو قبول فرمائے۔ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عام سے عام اور غریب سے غریب آدمیوں کو بھی جو روزانہ پھل فروٹ نہیں کھا سکتے، اس مبارک مہینے میں اسے بھی نصیب ہوا۔ جن کو بہتر کھانا روز نصیب نہیں ہوتا، اس مبارک مہینے میں ہر کسی کو بہتر کھانا نصیب ہوا۔ یہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر جزائے خیر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ لیکن کتنے بد نصیب ایسے رہے ٹھہرے کہ انہوں نے نہ روزہ کا اہتمام کیا، نہ اللہ کے فرمان کا اہتمام کیا، نہ نبی کے فرمان کا اہتمام کیا، نہ قرآن کے پیغامات کا کوئی اہتمام کیا، نہ سماج کا کوئی لحاظ رکھا، نہ معاشرے کا کوئی لحاظ رکھا، نہ اپنے مومنانہ شان کو برقرار رکھا، بلکہ روزہ کی توہین کرتے رہے، رب کے فرمان کو ٹھکراتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکراتے رہے، سماج اور معاشرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہے، اور حرام چیز کھاتے پیتے رہے۔ اور بعض لوگوں کی ڈھٹائی یہاں تک ہوئی کہ انہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی شراب کو نہیں چھوڑا اور کھلے عام شراب پیے، جن کو ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی شراب پینے سے گریز نہیں کیے۔ ایسے لوگ اس دھرتی کے بوجھ ہیں، ایسے لوگ اس زمین کے بوجھ ہیں۔ اللہ یا تو ان کو ہدایت دے، یا دھرتی کے اوپر سے دھرتی کے نیچے میں لے جائے، تو اسلام کے لیے اس میں بہتر
اسلام کے لیے اس میں بہتر ہے، سماج اور معاشرے کے لیے اسی میں بہتری ہے۔ محترم حضرات، ہم تو ایسے لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے اس ماہ مبارک میں تیرے فرمان کو ٹھکرایا، تیرے نبی کے فرمان کو ٹھکرایا، کتاب و سنت کے فرمان کو ٹھکرایا، معاشرے اور سماج کا کوئی لحاظ نہیں کیا، اے اللہ تو اس کو ہدایت دے اور آئندہ وہ اس طرح کی غلطیوں سے محفوظ رہے، اور جس مبارک ماہ کے اندر لوگ پاکیزہ چیزیں کھا رہے تھے وہ گندی چیزیں کھا رہے تھے، اللہ ان کو بھی آنے والے سالوں سے پاکیزہ چیزیں کھانے کی توفیق عطا فرما۔ محترم حضرات، جنہوں نے روزہ رکھا ان کے گھر میں ایک خوشی اور تھی۔ ایک خوشی یہ تھی کہ جب افطاری کا وقت ہوتا، بال بچے سب مل جل کر کے جب ان کے سامنے پھل فروٹ ہوتا، شربت ہوتا، کھانے پینے کی قسم قسم کی چیزیں ہوتی، ان کے گھروں میں روز ایک عید کا سما اور ایک عید کا ماحول بنتا تھا۔ لیکن جو شرابی ہیں، جو کبابی ہیں، جو روزہ نہیں رکھتے، انہوں نے اپنے اولاد کو خوشیوں سے محروم رکھا، انہوں نے اپنی اولاد کو خوشیوں سے محروم رکھا، اور انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت اس بات کی نہیں دی کہ رمضان کا مہینہ ہے، ایسے افطاری کیا جاتا ہے، ایسے کھایا جاتا ہے، ایسے روزہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنے بچے کو اس بات کی تعلیم نہیں دی، اس کو اس کا سزا ملے گی، اور آئندہ نسل کے لیے اس نے نبوی اور اللہ اور اس کے نبی کے فرمان کو آگے بڑھانے کا کام نہیں کیا۔ اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھا، کسی نے، گھر کی عورتوں نے رکھا، اور گھر کی عورتوں کے ساتھ اگر گھر کے بچوں نے افطاری کیا، لیکن اس میں بھی بچوں کی خوشی آدھی ادھوری رہ گئی۔ لیکن اگر ماں باپ بھی، ماں کے ساتھ باپ بھی روزہ رکھتے، سب مل جل کر کے ایک ساتھ افطاری کرتے، بچوں میں ایک امنگ، ایک خوشی ہوتی، ان کے اندر تربیت جاگتی۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے جہاں اس کام کو انجام دیا، بہت سارے لوگوں نے نہیں انجام دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو جو اس رمضان المبارک کی روحانیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی روحانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم حضرات، آئیے اب دیکھتے ہیں، اس کے بعد عید ہے۔ عید دنیا کی ہر قوم عید مناتی ہے۔ دنیا میں چاہے جس بھی قوم سے تعلق رکھتی ہے، کوئی قوم چاہے جس دھرم سے تعلق رکھتی ہے، تمام کے نزدیک عید منائی جاتی ہے، تمام لوگ عید مناتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، تمام کے تمام لوگ عید مناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ میں آئے، آپ نے دیکھا کہ مکہ کے لوگ دو عید مناتے ہیں۔ وہ دو عید کون سی تھی؟ ایک کا نام نیروز تھا اور ایک کا نام مہرجان تھا۔ یہ دو عیدیں وہ منایا کرتے تھے، اور اس دو عید کے اندر وہ ناچتے گاتے تھے، کھیلتے کودتے ناچتے گاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ میں گئے، آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ دو عیدیں منا رہے ہیں، لیکن ان کی دونوں عیدوں میں ناچ گانے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں سے کہا کہ اے مدینہ کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دو عید کے بدلے تم کو دو عید پاکیزہ عیدیں دی ہیں، اور ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ تو محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ انسان کی زندگی میں خوشی ہونی چاہیے، انسان کی زندگی میں کبھی ایسا بھی وقت ہونا چاہیے کہ سب مل جل کر کے خوشیاں منائیں۔ انسان کی یہ فطرت میں ہے، لہذا یہ چیز مدینہ کے لوگ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو باقی رکھا، انسان کی فطرت کو باقی رکھتے ہوئے کہ انسان خوشی چاہتا ہے، انسان کی فطرت خوشی چاہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوشی والی فطرت کو برقرار رکھا، لیکن حکم دیا کہ ان کے عید میں کھیل کود ناچ گانے ہیں، اس کے بدلے میں عید دیا، اور انسانی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے عید دیا، مگر اس میں
کھیل کود، ناچ گانے اور جو فحش اور منکرات اور خرافات تھے وہ سب چیزیں ہٹا دیا اور پاک صاف عیدیں امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ محترم حضرات، آئیے دیکھتے ہیں کہ عید الفطر کے دن جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن فضیلت کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے جس نے روزہ رکھا ہے، جس نے روزہ رکھا اس کے لیے ہے، انعام ہے۔ کیا انعام ہے؟ جب بندہ مومن 30 دن کا روزہ رکھنے کے بعد عیدگاہ میں جاتا ہے اور عیدگاہ میں جانے کے بعد وہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتا ہے، یہ میرے بندے ہیں، انہوں نے 1 مہینے کا روزہ رکھا ہے، آج میرے در میں آئے ہوئے ہیں 2 گانا ادا کرنے کے لیے، 2 رکعت ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں کی جماعت، بتاؤ ایک انسان، ایک مزدور، اگر اس نے اپنی مزدوری کو پوری طرح سے ادا کر دیا، بتاؤ اس کو کیا بدلہ ملنا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مزدور کو مزدوری ملنی چاہیے، اس کو انعام ملنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ تم گواہ رہو، تم گواہ رہو، میں نے یہ بندے جنہوں نے 1 مہینے کا روزہ رکھا اور آج عیدگاہ میں تشریف فرما ہیں، یہ گواہ رہو تم کہ میں نے ان کے گناہوں کو بخش دے دیا اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اور پھر بندہ مومن عیدگاہ سے جب واپس لوٹتا ہے تو اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے لوٹتا ہے۔ محترم حضرات، یہ فضیلت ہے، لیکن جنہوں نے روزہ نہیں رکھا اس کے لیے کیا انعام؟ اس کے لیے کون سی عید؟ اس کے لیے کیسے خوشی؟ کچھ نہیں، اس کے لیے نہ عید ہے نہ خوشی ہے، کچھ نہیں۔ وہ جھوٹی تسلی اپنے آپ کو دینے کے لیے عیدگاہ جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کو عیدگاہ سے کیا مطلب؟ کون سا اس کو وہاں انعام ملنے والا ہے؟ کون سا رب کائنات اس کے بارے میں فخر کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ 1 مہینہ کا روزہ رکھ کے آیا ہے؟ کون سا فخر کرتا ہے رب کائنات اس کے بارے میں؟ کوئی فخر نہیں۔ وہ اپنی جھوٹی انا کو تسلی دینے کے لیے جاتا ہے، اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے جاتا ہے، اگرچہ وہ قیمتی لباس پہن کے گیا ہے، اگرچہ وہ قیمتی عطر لگا کے گیا ہے، اگرچہ خوب سج سنور کے گیا ہے، لیکن اس کے لیے کون سی عید، کیسی عید، اس کے لیے کیسا انعام؟ وہ اپنی جھوٹی انا کو تسلی دینے کے لیے گیا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ میں رکھا اور وہاں پہنچا ہے عید منانے کے لیے۔ اس کے لیے کوئی عید نہیں ہے، بلکہ اس کو تو چاہیے تھا کہ اپنی جھوٹی انا کو تسلی دینے کے بجائے رمضان المبارک کا روزہ رکھتا، پھر عید میں جاتا، پھر اس کو کیا خوشی میسر ہوتی، پھر اس کا دل اس دن جانتا۔ تو محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی عید کے دن بندہ مومن کو جس نے روزہ رکھا ہے اس کے لیے انعام نچھاور کرتا ہے۔